اگر یہ حماس یہ سب کچھ ابھی نہ کرتا تو وہ تو آگے بڑھ ہی رہا ہے، ختم ہی کرنے پہ جا رہا ہے وہ۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے۔ یہ حماس صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ میری آپ کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، یہ پوری امت کی جنگ لڑ رہے ہیں غزہ والے، کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ان کا اپنا نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اپنی پارلیمنٹ کے آگے بھی لگایا ہوا ہے، اس میں تو مدینہ طیبہ بھی شامل ہے۔ ہمیں آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بیت المقدس پر قابض ہو جاتے ہیں، کیا رک جائیں گے؟ اس کے بعد چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو؟ نہ، یہ آگے بڑھیں گے۔ بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ، ابھی مولانا مکی حجازی صاحب کا بیان اس کے اوپر آیا، میں نے کلپ سنا، فرمانے لگے کہ اگر وہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اگلا ٹارگٹ ان کا بیت اللہ، مسجد نبوی شریف اور پاکستان ہے۔ تو اس لیے آرام سے بیٹھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے، دیکھیں جو کام حکمرانوں کو کرنے کا ہے وہ ان کا کام ہے، ہمارے کرنے والا کام کیا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ان پہ غور کر لیجئے۔ پہلی بات، فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں۔ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ آخر ہم ان کی تکلیف کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ ہم نے کبھی احساس ہوا ہی نہیں۔ ذرا غور کیجئے، روم جل رہا تھا اور ایک بادشاہ بنسری بجا رہا تھا، اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ نیرو، ٹھیک ہے نا؟ روم جل رہا تھا اور وہاں کا بادشاہ نیرو بنسری بجا رہا تھا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ نیرو کی احساس کی یا بے حسی کی؟ بے حسی کی ہے نا۔ یہ واقعہ، یہ بات، یہ محاورہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن چند دن پہلے اس کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اس کا جدید ورژن جو ہے نا اس محاورے کا۔ حقیقت، فلسطین جل رہا تھا اور مسلمان ورلڈ کپ کا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، اور کیا یہ اس میں کیا فرق ہے؟ فلسطین جل رہا تھا، مسلمان جل رہے تھے، بچے شہید ہو رہے تھے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ میوزک دیکھ رہے تھے، وہ بجا رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے۔ فلسطین جل رہا تھا اور ہم یہاں پہ سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی چیزوں پہ لگے ہوئے تھے۔ فلسطین جل رہا تھا، وہ یہودیوں سے لڑ رہے تھے، ہم آپس میں بھائی بھائی سے لڑ رہے تھے۔ یہ مثالیں جو ہے نا، یہ اس سے کم درجے کی میرے حساب سے تو نہیں ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسری بجا رہا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کرکٹ میچ ہارنے کا غم ہے، اتنا غم، اتنی تکلیف کبھی کسی فلسطینی کی شہادت پہ ہمیں ہوئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلا کام، ان کے غم کو، ان کا احساس کیجیے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا، نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، یعنی شہیدوں نے پوچھ لیا کہ ہم شہید ہو رہے تھے اور تم کرکٹ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا کام، ان کے لیے کیا کریں؟ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، جتنی کر سکتے ہوں۔ دعا کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے نا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے اس کے لشکر ہیں، کون سے ہیں، کہاں ہیں، کتنے ہیں، کیسے ہیں۔ فرماتے ہیں انہی لشکروں میں ایک لشکر دعا بھی ہے۔ تم گھر بیٹھے دعائیں تو دل سے کر سکتے ہیں نا، تو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تیسری بات، ہم ان کے لیے مدد کریں۔ مدد کرنے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو مال کے ذریعے مدد کرنا ہے، کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم کراچی، مفتی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ وفاق المدارس اس میں کام کر رہا ہے، اور بیت السلام ہے وہ کام کر رہا ہے۔ جامعۃ الرشید والے، پاکیٹ والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ کام الحمدللہ الکحف کے پلیٹ فارم سے ہم بھی کر رہے ہیں، NDMA کو سامان دے رہے ہیں۔ ایک سامان ہمارا الحمدللہ شپمنٹ یہاں سے مصر پہنچ چکی ہے، وہاں سے غزہ انشاءاللہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پہنچائیں گے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسری جو شپمنٹ ہے وہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ پیر منگل کو ہم NDMA کو یہاں دے دیں گے اسلام آباد میں۔ اگلے ہفتے ان کا دوسرا ایک اور جہاز جا رہی ہے، یہاں سے 8 جا رہی ہے، تو اس سے انشاءاللہ وہاں پہنچ جائے گا۔ تو الکحف بھی الحمدللہ اپنا جتنا ہمارا حصہ ہے ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے، تو ہم ان کی مالی طور پر جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس ظلم کے خلاف آواز ساری دنیا میں اٹھا سکتے ہیں، ہر مقام پہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔
وہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ لگے نا ساری دنیا کے مسلمان ہمارے حق میں، ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے ان کی چیزوں کا، خاص طور سے میک ڈونلڈ کا۔ اگر پاکستان سے میک ڈونلڈ بوریا بستر بن کر کے نہیں گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے حس ہیں، اور اگر یہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ حصہ ہمارے اندر ہے۔ یہ 4-6 مہینے میں 1 سال میں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ جتنے ان کے خرچے ہیں، اگر ہم ان سے کچھ نہ خریدیں تو وہ خرچے نہیں پورے کر سکتے، چلے جائیں گے۔ اب یہ ہمارا امتحان ہے، ہم زبان کا چٹخارا اور چہرے کا مسکارا چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پتہ لگ جائے گا کچھ عرصے میں۔ تو ہم ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کو خریدنے سے بجائے کچھ اور خریدیں۔ اب اس میں نا کئی باتیں آ جاتی ہیں کہ اب کسی کو کہو کہ بائیکاٹ کریں، اچھا ہاں کچھ لوگ بائیکاٹ کر بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو فلانی کمپنی کی چیز پہلے سے موجود ہے، اب اس کا کیا کروں؟ مجھے تو آج پتہ لگا بائیکاٹ کرنا، یہ نہیں خریدنی، لیکن جو پہلے سے آئی ہوئی ہے کیا یہ ضائع کر دوں؟ نہیں، اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ تو ان کو چلا گیا۔ اب جو آپ نے ضائع کرنا ہے اپنا نقصان کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز خریدی بھی موجود ہے، استعمال عادی ہو چکی ہے، تو اس کو تو پورا کریں، واپس ہو سکتی ہے تو الگ بات ہے، سیل پیک ہے واپس ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ دوسرا، نئی خریداری میں ان کا سامان ہم نہ خریدیں۔